بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 885، اعتراض نمبر 7 کا جواب۔ شورائیت کا نیا حربہ، تعلیم و تبلیغ کا گڑھ جوڑ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 7، امارت اور شورائیت والوں کے درمیان مصالحت کرنے والوں نے بڑی جانفشانی کی مگر مصالحت نہ ہو سکی، حالانکہ مصالحت سے بڑی بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ جواب نمبر 7، اہل حل و عقد مصالحت کی جماعت اور دیگر علماء کرام کی اکثریت قضیہ امارت اور عالمی شورا کی بابت یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ طرفین کے درمیان یہ ایک تنازع اور جھگڑا ہے، حالانکہ یہ جھگڑا ہرگز نہیں ہے بلکہ شورائیت کی طرف سے مرکز نظام الدین اور وہاں کے امیر اور امارت پر مسلط کی گئی اعلانیہ بغاوت اور یک طرفہ ظلم اور بربریت ہے، لیکن اہل حل و عقد اسے دو طرفہ جنگ و فساد تصور کرتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی مصالحتی گفتگو کی ابتدا اس آیت مبارکہ سے کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں پہ ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگے کا ذکر ہے، حالانکہ یہاں لڑاکو اور فسادی اور باغی تو صرف اور صرف عالمی شورا ہے۔ امیر عالم حضرت جی رابع کی جانب سے جھگڑا تو درکنار، وہ تو اپنے اوپر کیے گئے ظلم و زیادتی کا کبھی بھولے سے ذکر بھی نہیں کیا۔ میڈیا ترس گیا کہ شورائیت کے ظلم کے خلاف حضرت جی کے دو بول ہی ریکارڈ کر سکیں مگر وہ ناکام رہا، حالانکہ امیر اور امارت کے خلاف شورائیت کے ہزاروں بیانات، جھوٹ، بہتان، کتابیں، بینرز، پمفلیٹس وغیرہ 20 زبانوں میں اتنی کثیر تعداد میں موجود ہے کہ ان کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے چڑھتے سورج کا انکار کرنا۔ امیر اور امارت کی جانب سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ امیر عالم حضرت جی رابع تو اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ کب مولانا ابراہیم صاحب اور ان کے رفقا مرکز نظام الدین لوٹیں اور کب ہم ان کا استقبال کریں۔ لہٰذا اہل حل و عقد اس قضیے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو انہیں صرف عالمی شورا والوں کو ہی مورد الزام ٹھہرا کر ان کا شرعی تعاقب کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں، اس لیے کہ لڑائی یک طرفہ ہے اور وہ بھی شورائیت کی طرف سے ہے، امارت کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں مصالحت اور مفاہمت کے بجائے لفظ نہی عن المنکر کا استعمال مشروع اور محکم ہوگا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وکذلک اضعف الایمان۔ پس تم میں سے کوئی کسی کو برا کام کرتے دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، ورنہ زبان سے روکے، ورنہ دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ عالمی شورا منکرات کی مرتکب ہونے کی وجہ سے مذکورہ بالا حدیث کا مصداق ہے۔ مفاہمت اور مصالحت تو دو متحارب گروہوں کے درمیان کرائی جاتی ہے، جبکہ یہاں متحارب ایک ہی گروہ یعنی عالمی شورا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں کے خلاف لڑنا اس وقت واجب قرار دیا ہے جب تک وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایک شخص کی عمارت پر متفق ہو کر امن اور سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو پھر کوئی دوسرا شخص تمہارے پاس آئے جو تمہاری جماعت میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا چاہے
تو اسے قتل کر دو۔ صحیح حدیث ہے۔ فائدہ: سزا کا تعین ہمارا کام نہیں، یہ مملکت اسلامیہ کا کام ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص میری امت کے خلاف اس وقت خروج کرے جب وہ متفق ہو چکی ہو تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دو، چاہے جو بھی ہو۔ فائدہ: باغیوں سے قتال کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک ہی رائے تھی، ان میں اختلاف نہ تھا۔ نمبر 1، بغاوت، زیادتی، ظلم اور راہ حق سے ہٹ جانے کا نام ہے، لہٰذا باغی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے، ظالم اور راہ حق کو چھوڑنے والے ہیں، اور مسلمان امراء کے احکام اور نظام کی مخالفت کرنے والے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک امیر کا ہونا ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار کرنے والوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و اطاعت کے بجا لانے کی حکم کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بن جائے۔ مذکورہ بالا آیات اور احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایسے امور ہے جو انسانی معاشرے کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، تاکہ ان کی شیرازہ بندی قائم رہے، ملک کی حفاظت اور اس کا دفاع آسان ہو، اور حدود کا نفاذ ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، نیکی کا حکم ہو اور برائی سے روکا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ لوگوں کے امور کی سربراہی واجبات دینیہ میں سے ایک اہم دینی فریضہ ہے، بلکہ دین اور دنیا کا قیام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنی آدم کے مصالح، منافع اور فوائد یقیناً آپس میں مل کر رہنے ہی سے پورے ہوتے ہیں، اور اجتماعیت میں امیر اور سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جیسے چھوٹے اور عارضی اجتماع میں بھی ایک شخص کو امیر بنانا واجب قرار دیا ہے، جس سے مختلف قسم کے اجتماعات پر امیر بنانے کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔ فائدہ: معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ امیر اور حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتے۔ ظالم امیر اور حکمران کے مطیع بن کر رہنا افضل ہے اس زندگی سے جو بغیر حاکم اور امیر کے گزرے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ظالم امیر کے تحت سال گزارنا امیر کے بغیر ایک رات گزارنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی جماعت مشتبہ امور کا غلط معنی کر کے مسلمانوں کے امیر کے خلاف خروج یعنی بغاوت کرتی ہے، اس کی اطاعت سے سبکدوش ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے، اتحاد کی قوت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ ظالموں اور باغیوں کی جماعت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے مذاکرات کرے اور پوچھے کہ اسے امیر سے کیا شکایت ہے اور اس کا کیا قصور ہے۔ اگر وہ کسی ظلم و زیادتی کی شکایت کرے تو وہ اس کا ازالہ کرے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اسے دور کرے، حتیٰ کہ وسعت ظرفی اور سنجیدگی سے صلح کی پوری کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ صلح اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر باغی لوگ امیر پر ایسا کام کرنے کا الزام لگاتے ہیں جس کا کرنا شرعاً جائز نہیں، تو امیر کو چاہیے کہ اس کا ازالہ کرے، اور اگر اس کام کا کرنا جائز ہو تو فریق مخالف کو دلائل سے قائل کرے اور حقیقت حال کو واضح کرے۔ اگر باغی گروہ رجوع کر لے، حق کی طرف پلٹ آئے اور اطاعت امیر پر آمادہ ہو جائے تو انہیں چھوڑ دے۔ اگر وہ دلائل شرعیہ کو سن کر بھی رجوع نہ کرے تو ان سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ اس امیر کی رعایا کو چاہیے کہ اس امیر کا بھرپور تعاون کرے، حتیٰ کہ باغیوں کے شر کا خاتمہ ہو جائے اور فتنے کی آگ بجھ جائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرکوبی کی گئی۔ وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ کسی فتنے باز کی موت کی صورت میں اس کی دیت نہیں دی جائے گی۔ جواب ختم ہوا۔ شورائیت کا نیا حربہ۔
شرعیت والے اپنے نظام دعوت کو شرعی عمل ثابت نہ کر سکے، اسنادات شرعیہ سے عوام کو مطمئن نہیں کر سکے، دارالعلوم کے فتوے اور جانبداری کے باوجود قوم در قوم، ملک در ملک، شہر در شہر شورا والوں کے ہاتھ سے چلے گئے۔ جب سب کچھ چلا گیا تو انہوں نے یہ خفیہ مشورہ کیا کہ جو لوگ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ سے ذاتی طور پر عقیدت رکھتے ہیں ان کے پاس جایا جائے۔ چنانچہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے کوکن، مہاراشٹر اور ساؤتھ افریقہ اور افریقہ کے ملکوں کے شہروں میں دورے کی، لیکن نتیجہ ندارت۔ دعوت و تعلیم ایک ساتھ چلیں گے تو خیر پھیلے گی، ورنہ تباہی۔ مفسر قرآن ابن عربی فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن ای علم الدین، علمہ البیان ای علم الدعوہ۔ پھر فرمایا علم ہی دعوت ہے اور علم بغیر دعوت کے جہل ہے۔ پھر پلٹ کر فرمایا کہ دعوت ہی علم ہے اور بغیر علم والی دعوت گمراہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بغیر علم والی دعوت سے گمراہی پھیلے گی اور بغیر دعوت والے علم سے جہل پھیلے گا، اس لیے کہ وحی کی برکات سے محروم جو کر دیے گئے۔ تنبیہ، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی علماء کرام دعوتی محنت پر متفقہ حکم نہیں لگا سکے۔ کوئی کہتا کہ دعوتی محنت مستحب ہے، کوئی کہتا فرض کفایہ، کوئی کہتا فرض عین۔ اس سے بڑھ کر وحی کی برکات سے محرومی اور کیا ہو سکتی؟ نہ جاننا ہی جہالت نہیں بلکہ غلط جاننا اور صحیح جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ عمل کی توفیق بقدر ایمان و یقین میسر ہوگی۔ جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی توفیق اور حلاوت نصیب ہوگی۔ تبلیغی ان پڑھ سے تہجد نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ وہ تہجد کی فضیلت سنتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے۔ اہل علم و مدارس کے طلبہ پر باجماعت فرض نمازیں بھی دشوار، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر یقین سے کمزور۔ فجر نماز کی جماعت سے تجربہ ہو جائے گا کہ ان پڑھ تبلیغیوں سے مسجد کی صفیں سجی ہوئی ملے گی، اہل علم آٹے میں نمک کی مانند۔ یہ میں اعتراض نہیں کر رہا بلکہ اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میرے یہ گروا نالے بارگاہ علماء میں شرف قبولیت سے کیوں محروم ہیں، کیوں ان کی پذیرائی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں، یقین بڑھتا ہے دعوتی محنت سے، اور اگر جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ ان پڑھ لوگ تو دعوتی محنت میں سرگرداں ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ دعوتی محنت سے بہت دور۔ اور حضور نے تو ایسے علم سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ تنبیہ، جو پڑھا گیا اس پر عمل کا نصیب نہ ہونا علم لا ینفع کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ فائدہ، پڑھیں گے لیکن فہم نصیب نہیں ہوگا، روایت یاد رہے مگر درایت سے محروم، یعنی امت مسلمہ کے الجھے ہوئے موجودہ مسائل کو شرعی قوانین کی روشنی میں کس طرح سلجھایا جائے اس کی توفیق اور بصیرت سے محروم ہو جانا، یہی دراصل وحی کی برکات سے محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو
میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.